ملک حبیب نون لیگ میں ایم پی اے تھا، اس کا بھائی تحصیلدار، اس نے میرے ڈاکومنٹ خراب کیے، ادھر ادھر کر کے تو قبضہ کر لیا۔ ڈی ایس پی مناوا انہوں نے لگوایا، اس نے مجھے چابی دینے کے لیے پولیس مقابلے میں مارنے کی دھمکی دی۔ میرا بیٹا گر گیا، اس وقت کا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے وہ بیچارہ۔ تحصیلدار صاحب نے ڈاکومنٹ بنائے ہیں کسی اور خسرے کے اور میری زمین پہ قبضہ کر لیا۔ ہم مسلم لیگ کے ہیں اور ہم نواز شریف کے ساتھ ہی ان کے لیے مریں گے، ان کے لیے جئیں گے۔ ملک حبیب، میں جب بھی تھانے میں گیا ہوں تو ایس ایچ او کی کرسی کے اوپر وہی بیٹھے ہوتے تھے۔ درخواست میں کس کو دیتا، ان کے خلاف ہی دیتا تو وہی سننے والے بیٹھے ہوتے تھے۔ پارٹی کی شرمندگی اور بے عزتی ہے، ایسے لوگوں کو باہر نکالیں۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ ان سے میرا پلاٹ واپس لے کے تو دیں، میری پراپرٹی۔ ہم تو بڑے شدائی نواز شریف صاحب کے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائد اعظم کے روپ میں نواز شریف عطا کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان کا آئین اپنے ہر شہری کو انصاف کی فراہمی کا حق دیتا ہے، جس کے حصول کے لیے پورے پاکستان میں عدالتی نظام بھی موجود ہے اور پولیس سمیت دیگر ادارے بھی موجود ہیں جو انتظامی طور پر کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو انصاف میسر آ سکے۔ اس کے باوجود پاکستان میں انصاف کے حصول کے لیے نہ صرف لوگوں کو مہینوں بلکہ کئی دہائیاں بھی عدالتوں اور تھانوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور اس کے باوجود انہیں انصاف میسر نہیں آتا۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی پاکستانی شہری سے کرواتے ہیں جن کے والد نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھ مل کر کام کیا تھا۔ ان کا نام شیخ غلام رسول تھا۔ ان کے بیٹے شیخ عبدالرحمان ہمیں بتائیں گے کہ انہیں انصاف کے حصول میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ ان کے دو بھائی پنجاب اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے اور نون لیگ کے لیے ان کے بھائیوں سمیت پورے خاندان کی قربانیوں کی لازوال داستان ہے۔ یہاں تک کہ شیخ عبدالمنان نے مشرف دور میں میاں محمد نواز شریف سے اپنی وفا نبھاتے ہوئے ایسا ظلم و ستم برداشت کیا کہ انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ نون لیگ کے لیے اتنی قربانیاں ہونے کے باوجود نون لیگ کے ہی ایک ایم پی اے نے ان کے ساتھ ظلم کیا اور ان کی وہ زمین جو بی ایس پروگرام کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انہیں ملی تھی، اس زمین پر انہوں نے قبضہ کیا۔ ہربنس پورہ کے علاقہ میں ان لوگوں نے ٹائروں کی ایک فیکٹری بنائی جس پر قبضہ کر لیا گیا۔ پولیس کے کاغذات کے مطابق اب بھی وہ فیکٹری وہاں موجود ہے اور اس کے چابی بھی پولیس کے قبضہ میں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں بتائیں گے شیخ عبدالرحمان۔ جی شیخ صاحب، بتائیے گا کہ آپ کی زمین پر کس نے قبضہ کیا اور یہ زمین کہاں واقع ہے اور اس کے حصول کے لیے آپ کی جو جدوجہد ہے تھانوں میں، کچہری میں، وہ کتنے عرصے سے جاری ہے اور آپ کو کیوں انصاف نہیں مل سکا؟ گزارش یہ کہ میرے والد صاحب 1924 سے یہاں کاروبار کر رہے ہیں اور وہ نواب تھے ہوشیارپور انڈیا کے۔ میرے والد صاحب قائد اعظم کے دوست تھے، تو انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے میں بہت محنت کی، بہت جیلیں بھی کاٹی، بڑی تکلیفیں اٹھائیں پاکستان مسلم لیگ کے لیے۔ تو پاکستان بننے کے بعد پہلے ایک ہندو نے ہمیں پراپرٹی دی ہوئی تھی، کوئی ہم نے کلیم نہیں لیا، کوئی انڈیا میں، اور 50 مربع زمین چھوڑ کے ہم آ گئے۔ تو یہاں وہ 50 کنال اراضی تھی، تو وہ ہمیں ملی ہوئی تھی۔ بھٹو صاحب نے 71 میں اعلان کیا بی ایس پیکج کے تحت کہ جس کے پاس زمین ہے وہ ہمیں بتائے۔ تو ہم نے بتایا کہ اتنی زمین سستی تھی، کچھ لوگوں نے قبضے کر لیے، کوئی ایک خسرہ میرے پاس رہ گیا، ہمارے پاس والد صاحب کے پاس۔ تو انہوں نے وہاں درخواست دی کہ میرے پاس یہ اتنی زمین ہے، تو انہوں نے وزٹ کیا، تمام تر معاملات پورے کر کے تو انہوں نے کہا کہ پیسے جمع کراؤ۔ وہ ہم نے پیسے جمع کرائے،
تو انہوں نے 3 کنال کے 2 TO ہمیں ایشو کر دیے. TO لے کے 2002 میں آ کے تو پھر ہم نے بجلی پہلی دفعہ وہاں آئی تو بجلی میٹر لگوا لیے، پھر ٹیکس دینا شروع کر دیا. ہم نے وہاں فیکٹری بنا لی تو PT1 ہمارا بن گیا. سن 2005 میں یہ MPA صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، تو ان کا بھائی تحصیلدار ہے، ان کا ماموں DSP خادم حسین ہے، اور یہ اشتہاری لوگ ہیں. ان کا ریڈ بک میں بھی نام ہے قتل و غارت میں قبضوں میں. تو انہوں نے میری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا. میں نے بڑی کوشش کی پولیس کے پاس ملنے کی تو پولیس ملتی نہیں تھی، ملنی نہیں تھی. قبضہ کروا دیا. میں عدالت میں پہنچ گیا. عدالت نے پھر پولیس کو بلایا، پوچھا کہ بھئی ہاں کیا ماجرا ہے. انہوں نے بتایا کہ میرے پاس وہ کاغذ سارے یہ پڑے ہیں لکھے ہوئے. وہ TO بھی ہمیں 77 میں ایشو ہو گئے، پیسے جمع کرا دیے، سب کچھ ہو گیا، سب مکمل کر کے تو پھر انہوں نے قبضہ کر لیا. پولیس نے عدالت میں پھر جا کے تو بیان دیا، بتایا کہ ہاں واقعی یہ ان کی زمین ہے، 50 سال سے یہی قابض ہے، 4 دیواری بنی ہوئی ہے وہاں، تو ہم نے اس کو قفل کر دیا ہے. کمرے بنے ہوئے ہیں، فیکٹری بنی ہوئی ہے، تو چابی ہمارے پاس ہے. اب عدالت اس کا فیصلہ کرے، 145 کی کارروائی کرے. عدالت نے سارے شواہد واحد لے کے دیکھ کے سارا کچھ میرے ڈاکومنٹ، تو انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا کہ اس کو چابی پولیس واپس کرے. میں چابی کے لیے دھکے کھاتا رہا. انہوں نے 2016 میں اپنا ایک DSP حسن عزیز لگوایا مناوا تھانے میں. میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے پولیس مقابلے میں مارنے کی دھمکی دی. اور میرا بیٹا، میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، ڈرپ مجھے خون کی لگی ہوئی تھی، تو میں بڑی مشکل سے وہاں پہنچا تھانے میں. تو اس نے میرا بیٹا تو وہ یہ سن کے کہ پولیس مقابلے میں مارنے کی ہم درخواست لے کے آئے ہیں، تو یہ کیا، وہ بیچارہ اس دن سے حافظ قرآن ہے. ہماری ماشاءاللہ ساری فیملی حافظ قرآن ہے. میرے 4 بھائی، عبید اللہ شیخ، عبد المنان شیخ، سارے یہ MPA تھے. اور ہم تو بڑے شدائی نواز شریف صاحب کے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائد اعظم کے روپ میں نواز شریف عطا کیا، تو ہم تو اس کے دیوانے پروانے. اور ان کے بھائی عباس شریف صاحب بھی میرے ساتھ، انہوں نے تبلیغی جماعت میں چلا لگایا ہوا ہے. بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. ہم نے تو بڑی خوشی کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائد اعظم کے روپ میں یہ دے دی ہیں. مگر ان کی پارٹی میں ایسے آدمی آئے ہوئے ہیں جو کہ اس پارٹی کی بے عزتی، شرمندگی اور بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. وہ ملک حبیب نون لیگ میں MPA تھا، اس کا بھائی تحصیلدار، اس نے میرے ڈاکومنٹ خراب کیے، ادھر ادھر کر کے تو قبضہ کر لیا. قبضہ کرنے کے بعد وہ جو DSP مناوا انہوں نے لگوایا، اس نے مجھے چابی دینے کے لیے پولیس مقابلے میں مارنے کی دھمکی دی. میرا بیٹا گر گیا، اس وقت کا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے وہ بیچارہ میرا بیٹا. تو آج تک وہ ایک کمرے میں بند ہے، بس قرآن مجید پڑھتا جا رہا ہے، نمازیں پڑھتا جا رہا ہے، نہ کوئی کام کر رہا ہے نہ کچھ. انہوں نے اتنے ظلم کیے ہیں، اور بجائے مجھے چابی دینے کے الٹے میرے اوپر انہوں نے پرچے دے دیے. میں پولیس کے بڑے افسروں کے پاس بھی جاتا رہا، اور انہوں نے وہی تفتیش کے لیے میری درخواست اسی کے پاس بھیجتے رہے حسن عزیز. اور اس نے پھر وہ جو رپورٹ دینی تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس نے خود قبضہ کروایا اور خود ہی وہ یہی رپورٹ دیتا رہا. میں مین وینس صاحب کے پاس گیا، CCPO کے پاس. انہوں نے بھی کہا بھی کیا پوزیشن ہے؟ اس نے کہا جی پلاٹ بہت اچھا ہے. تو بس ٹھیک ہے، اوکے کی بات دے کے تو مجھے میرے اوپر پرچے مزید انہوں نے دے دی. یہ میرے پاس سارا کچھ موجود ہے. میرے پاس ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر بھی لگا ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے جناب قبضہ کر لیا میری پراپرٹی کے اوپر، اور میں دھکے کھاتا پھر رہا ہوں. مجھے آج تک کہیں سے بھی کوئی انصاف نہیں ملا. میں گزارش کرتا ہوں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ ہمارے ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں بہت نیک لوگ دیے ہیں، بڑی نیک فیملی ہے. شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب، نواز شریف صاحب بڑے پیارے ہیں. ان کے بھائی دینی مذہبی گھرانہ ہے.
تو ان کو چاہیے کہ یہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہ دیں اور نہ ایم پی اے بٹھائیں، نہ اسمبلیوں میں لے کے جائیں، قبضہ کرنے والے لوگ ہیں یہ سارے، اور یہ بڑی بے عزتی اور شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ اور وہ دیکھیں نا کہ تحصیلدار قبضہ کرنے کا پرچہ یہ میرے پاس پڑا ہے، ہوا سب عدالتوں میں انہوں نے قبضہ گروپ لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں۔ تو میرے لیے کوئی بھی ایسا نہیں کہ انہوں نے مجھے دیا ہوا یہ پرچہ، اس میں اشتہاری ہیں 3 کروڑ روپے کا انہوں نے میرا سامان اٹھایا، یہ اس کا پرچہ بھی ہوا ہوا ہے ان کے اوپر، کوئی امپلیمنٹ نہیں اس کے اوپر ہو رہی۔ یہ اس کے علاوہ یہ پرچے میرے پاس ہیں، اینٹی کرپشن میں تحصیلدار کے خلاف ہوا ہے، یہ دیکھیں میرے پاس یہ درخواستیں، یہ میرے پاس یہ ٹی او موجود ہیں، یہ میرے پاس تمام تر ڈاکومنٹ ایک ایک موجود ہے، یہ ویریفیکیشنیں موجود ہیں۔ اس تحصیلدار صاحب نے مل کے تو وہاں سیٹلمنٹ کے دفتر میں ایک یاسین نام کا اتنی بڑی داڑھی ہے، اس نے میری فائل ہی چھپا دی، اور مجھے نہیں پتا کہ خود ہی کیس کر کے خود ہی اس کو خراب کر دیا گیا ہے میرے کاغذوں کو، جو کہ میرے پاس ہر ایک موجود ہے۔ میں میرے ہائی کورٹ کا دستخط دی ہائی کورٹ میں کہ جی میری فائل منگائی جائے، ہائی کورٹ کا آج تک میرا فیصلہ نہیں ہو سکا، جو کہ سٹے دیا ہوا انہوں نے، اور سٹے کے اوپر بھی پولیس نے کوئی امپلیمنٹ نہیں کوئی کچھ نہیں مجھے کوئی کہیں سے مجھے ملا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ میری 4 دیواری بھی گرا دی گئی ہے، کمرے بھی انہوں نے اس کی شکل بدل دی ہے پولیس کے ساتھ مل کر، تو انہوں نے اب وہاں اپنے قبضہ کر لیا ہوا ہے اور وہ بیچ رہے ہیں ٹوٹے کر کر کے۔ ان کے پاس نہ تو میرا کوئی ڈاکومنٹ ہے، انہوں نے تحصیلدار صاحب نے ڈاکومنٹ بنائے ہیں کسی اور خسرے کے، اور میری زمین پہ قبضہ کر لیا آگے۔ اور وہ ڈی ایس پی صاحب نے، ڈی ایس پی خادم حسین صاحب ہیں جن کا بیٹا طالق انسپیکٹر بھی ہے، اور یہ جو ہے حسن عزیز یہ بھی ان کا بہنوئی ہے، اور اس نے میرا اس وقت بجائے مجھے چابی دینے کے ان کو قبضہ کرا دیا۔ یہ ملک حبیب، ملک قدیر، اور ایک وہ بابر سعید گڑوا اس کا نام ہے، ایک ریاض ہینڈل اس کا نام ہے، ایک کا نام ہے حفیظ گٹر۔ تو اس قسم کے لوگ ہیں بدماش سارے وہاں اس لوگوں میں۔ تو میں نے یہ دیکھے میرے پاس تمام درخواستیں جو میں تھانوں میں دیتا رہا ہوں سب میرے پاس موجود ہیں، کہیں سے بھی مجھے کوئی بھی انصاف نہیں ملا، یہ تمام تر ڈاکومنٹ میرے پاس ہیں۔ شیخ صاحب، آپ گفتگو میں ہمارے ساتھ ذکر کر رہے تھے کہ آپ کے خاندان نے جو ہے تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا، آپ کے والد صاحب نے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کی فیملی نے میاں محمد نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہوئے نون لیگ کے لیے قربانیوں کی ایک لازوال داستان لکھی ہے۔ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ آپ کے خاندان کی نون لیگ کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا قربانی؟ ان کے اوپر جان قربان ہے۔ میرے بھائی بیعت اللہ کو تحریک نجات میں پولیس نے، وٹو صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے میرے سامنے آئی جی کو کہا کہ شوٹ دم، انہوں نے آئی جی نے کہا بیعت اللہ اور جوید اشرف یہ قابو میں نہیں آ رہے، تو اس نے کہا شوٹ دم، تو آئی جی صاحب نے کہا نہیں جی میں شوٹ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے ریٹن چاہیے۔ میں تو بیعت اللہ کو لے کے جانے لگا تو پولیس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، ان کو جیل میں زہر دیا گیا جو کہ ان کی بون میرو کام چھوڑ گئی، اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے اس کے بعد تڑپتے ہوئے۔ اور اس کے بعد منان میرا بھائی شیخ عبد المنان وہ بھی ایم پی رہے ہیں، اس کو جناب نواز شریف کے ساتھ ہونے کے بدلے میں کہتے رہے کہ لکھ کے دے دو کہ آپ نے یہ چھوڑ دی پارٹی۔ میری والدہ نے کہا کہ نہیں بچہ بالکل نہیں لکھ کے دینی، کیونکہ ہم مسلم لیگ کے ہیں اور ہم نواز شریف کے ساتھ ہی ان کے لیے مریں گے، ان کے لیے جئیں گے۔ یہ مشرف گورنمنٹ میں تو انہوں نے اتنا مارا کہ مار کے ہی اس کے جگر پہ چوٹیں لگ گئی۔ بہرحال بعد میں میری والدہ نے جب دیکھا اس کو جیل میں ملاقات کو، تو وہیں اس کی شکل دیکھ کے مار کھا کے ڈیتھ ہو گئی۔ میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی، مگر وہ یہ کہہ گئی ہیں کہ نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ شیخ صاحب، ابھی آپ نے ملک حبیب کا ذکر کیا ہے، جہاں تک ہم جانتے ہیں ملک حبیب رکن پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں اور نون لیگ میں ان کا کافی اثر و
रसूख है और नून लीग के ही टिकट पर वो इलेक्शन लड़ते हैं। आप बताइएगा ये कौन लोग हैं, क्या ये वही मलक हबीब हैं जिन्होंने आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है या वो मलक हबीब कोई और हैं? मलक हबीब MPA वहाँ के नामी ग्रामी कब्जा ग्रुप है। उनके वालिद भी कब्जे के चक्कर में अदालत में कत्ल हुए हैं, उनके बड़े सारे कत्ल इन्हीं चक्करों में हुए हैं। तो रेड बुक में हालांकि उनका नाम है। मैं जब भी थाने में गया हूँ तो SHO की कुर्सी के ऊपर वो ही बैठे होते थे। दरख्वास्त में किसको देता, उनके खिलाफ ही देता तो वो ही सुनने वाले बैठे होते थे। तो ये हालात है। तो उनका भाई तहसीलदार है, आजकल तो प्रमोशन हो के मेरा ख्याल है शायद कोई और इससे बड़ा हो गया। मैंने एक दो बार हमजा साहब को कहा भी है, घर में मेरे आते रहे हैं, तो मैंने कहा भी कि ये काम, तो उन्होंने वादा भी किया था कि हाँ हम करेंगे, कहते हैं, लेकिन कोई काम मेरा नहीं किया। तो ये उस इलाके में ये बहुत कब्जे शब्जे कर रहे हैं। मलक बोदा है, मलक हबीब है, इनका भाई गुलाम और तहसीलदार है। वो अपने शोबे से फ़ायदा उठाते हुए कागज़ों को खुर्द बुर्द करते हैं इधर उधर करके। और ये मलक हबीब साहब तल्लकात अपने बताते हैं MP होने के नाते। और वो जो मलक खादम हुसैन साहब, इनके मामू रिटायर्ड DSP, और ये मलक हसन अजीज साहब, इस सारा एक ग्रुप बना हुआ है और बड़ा बेहतरीन ग्रुप बना हुआ है कब्जा करने के लिए। अपने अपने शोबे को सारे संभाल लेते हैं। कागजों में खुर्द बुर्द करना तहसीलदार साहब, सिफारिश करनी हो तो MPA साहब, थानों को भुगतना हो तो ये DSP साहब सारे। मेरी कौन सुनेगा बात? शेख साहब, अब आपके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं और वो अब पंजाब के अवाम को रिलीफ़ देने के लिए, इंसाफ देने के लिए, उनके बहुत सारे मसाइल से जान छुड़वाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे के दौरे कर रही हैं, अहकामात दे रही हैं, ऐलानात कर रही हैं। तो आप बताइएगा कि आपकी उनसे क्या तवक्कात हैं और आप अपना पैगाम उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं या उनसे क्या मुतालबा करते हैं आप? मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ नवाज शरीफ साहब के साथ और अपनी बेटी, अपनी बहन मरीम नवाज साहब के साथ, खुदा के लिए असम्बलियों में ये बेइज्जती और शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं, जो कि बाद में इनके नताइज अच्छे नहीं हैं। इस पार्टी की शर्मिंदगी और बेइज्जती है। ऐसे लोगों को बाहर निकालें। और ये मेरा खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ कि ये उनसे मेरा प्लाट वापस लेके तो दें। मेरी प्रॉपर्टी जो है, मेरे बाप की विरासती ज़मीन है और मेरे बाप ने पाकिस्तान बनाया कायदे आज़म के साथ। तो हमारे साथ ही ये जुल्म, हमने तो अरबों करबों रुपए का क्लेम नहीं लिया अपना पाकिस्तान समझ के। यहाँ तुम्हारे साथ यहाँ इतना जुल्म हो रहा है। पुलिस है, पुलिस के पास चले जाओ तो वो नहीं सुनती।